अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यूईटी के पंगे को कौन नहीं जानता। इस पंगे की निस्बत हर उस यूईटीयन को मालूम है जिसने यहाँ पे तालीम हासिल की और यहाँ उसका वक्त गुजरा। ये जो कंटीन है ये सफदर की है, जो पिछले दिनों दिल के आर्जे की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया। तो मैं ऐसे ही गुजर रहा था, बारिश का एक मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन एक अजीब सी वीरानी है। एक इस यूनिवर्सिटी में एक सन्नाटा सा है, बहुत ही एक वीराने के इस माहौल में बहुत कम लोग हमें नज़र आते हैं। कोई एक्टिविटी नहीं है और किसी भी किस्म का जो एक माहौल होता है लोगों के आने जाने का। ज़ाहिर है कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी बंद है। तो आज सूरज ग्रहण के बाद लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है और यूनिवर्सिटी का जो खूबसूरत माहौल है बारिश की वजह से इसमें मज़ीद निखार आ गया है। और आप देखें कि अल्लाह ताला की भी एक अजीब कुदरत है और उसकी अपनी अपनी हिकमतें हैं कि हर अहद के अंदर हमारे लिए कुछ पैगामात होते हैं। और इस कोरोना के अहद में एक सबसे बड़ा जो पैगाम जो इस माहौल से मेरे जहन में जो आया है वो है कि मकान आप जितना मर्जी अच्छा बना लें, इदारे जितने मर्जी खूबसूरत बना लें, जितनी मर्जी बुलंदोबाला इमारतें खड़ी कर लें, प्लाजे खड़े कर लें, रेस्टोरेंट बना लें, होटल्स बना लें और तफरीह गाहें बना लें, पार्क बना लें, तमाम जितनी भी जगह हैं वो वीरान हैं मकीन के बगैर। यानी जो मकीन है वही मकान को आबाद रखता है। ये आप देखें, यहाँ ये एक बसें नज़र आ रही हैं, ये मस्जिद है यूनिवर्सिटी की और इसका एक खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं, लेकिन एक वीरानी छाई हुई है। एक हर तरफ हमें सन्नाटा नज़र आता है। ये वो एक्सटेंशन है जो यहाँ यूनिवर्सिटी की एक पूरी एक रौनक लगती थी और स्टूडेंट का जमघटा रहता था। तो एक अजीब किस्म की हम एक तन्हाई का आलम है, तन्हाई काटती है। तो ये यूनिवर्सिटियाँ, ये इदारे, ये तमाम इंस्टीट्यूट ये स्टूडेंट्स से आबाद हुआ करते हैं। स्टूडेंट्स के बगैर इन बिल्डिंग्स की और इन डिपार्टमेंट्स की और इन इदारों की कोई अहमियत नहीं है। तो लिहाजा इंसानों की कदर करनी चाहिए, इंसानों को आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और इस दुनिया के बारे में हमारा ये तस्वुर कायम होना चाहिए कि ये एक फ़ानी दुनिया है और ये एक आर्जी एक बसेरा है। एक दिन इसने ख़त्म होना है, लेकिन हमें रब से ये हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए कि या अल्लाह जितनी भी ज़िंदगी है वो आजमाइशों से महफूज हो और आफात से महफूज हो, हर किस्म की बलाओं से महफूज हो और अल्लाह ताला के साथ हमारा राब्ता और जो रुजू इल्लाह है इस माहौल में और ज़्यादा हो जाना चाहिए। हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें अपने दिलों में बहमी जो कुदूरतें हैं, नफ़रतें हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए और नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी तालीमात और प्यारे फरमूदात की रोशनी में, उनके उसवा हसना की रोशनी में हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जिन्होंने हमेशा अपने मुखालफों को भी अपने गले पे लगाया, सीने से लगाया और उन्होंने अपने इखलाक की जो एक कुव्वत थी और इखलाक का जो हुस्न था उससे उन्होंने अपने दुश्मनों के दिलों को भी फतह किया। तो लिहाजा हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए
اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو انجوائے بھی کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی تکلیف آئے یا آزمائش آئے تو وہ بھی ہمیں اللہ سے ہی رجوع کر کے اس سے بچنے کی تمنا اور آرزو رکھنی چاہیے۔ یہ سیکیورٹی گارڈ والے ہمارے دوست، یہ بھی بیچارے تنہائی کے ماحول میں یقیناً ایک بوریت کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بیٹھے رہتے ہیں سارا دن بیچارے، اور کوئی یہاں سے کوئی گزرتا ہے یا کوئی گاڑی آتی ہے تو یہ ان کو سلام کہتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، آج کل آن لائن کلاسز کے ذریعے تمام یو ای ٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنے اپنے ٹیچرز سے ان کا ایک رابطہ ہے، کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آن لائن کلاسز کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میرے لیے بالکل مختلف ہے، انوکھا ہے اور دلچسپ ہے، اور سچی بات ہے کہ کیونکہ زندگی میں ایسا سلسلہ پہلے ہوا نہیں تھا، لیکن آن لائن کلاسز کا ایکسپیرینس نیا بھی ہے اور میرے لیے ایک اچھا بھی ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا اگر سمٹتی ہے، دنیا اگر انسانی سرگرمیوں سے دور ہوتی ہے تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔ اور کرونا کے اس عہد میں، اس وائرس کے حوالے سے آپ لوگوں نے مختلف کانسپیرسی تھیوریز دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ ان میں ایک تھیوری یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ عالمی سطح پہ چند ملٹی نیشنل کمپنیز اس طرح کی ہیں جو ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں، ان کا اس سیزن میں اور اس کرونا کے عہد میں بہت ہی زیادہ بزنس ہوا ہے، اور انہوں نے اربوں ڈالر کمائے ہیں، اور یہ اربوں ڈالر ظاہر ہے انہوں نے ٹیکنالوجی کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کی بنیاد پہ یہ بزنس کیا ہے اور اربوں روپے کمائے ہیں۔ اور اس کانسپیرسی تھیوری میں ایک چیز یہ بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو اسکل پرسن، اسکل ورکر کو تیار کرتا ہے، یعنی انہوں نے انسانوں کی اور اداروں کی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو محدود کر دیا ہے، اور ان کے اس محدود ہونے سے ان کے اپنے اہداف ہیں، معاشی اہداف ہیں، اور ان کے اپنے اقتصادی اہداف ہیں، اقتصادی ان کا ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے کے تحت وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ تھرو انٹرنیٹ، تھرو ٹیکنالوجی اس کو زیادہ سے زیادہ نہ صرف یہ ہے کہ مارکیٹنگ اس کی ہو رہی ہے اور لوگ نیٹ کی دنیا سے وابستہ ہیں، اور اس ساری ایکٹیویٹی کے دوران ظاہر ہے بزنس بھی ان کا گروم کر رہا ہے اور پھیل رہا ہے، اور ہم مجبور ہیں اس تمام ایسی ٹیکنالوجیز کو یوز کرنے کے حوالے سے جو اس قسم کی وباؤں اور اس قسم کے بحرانوں میں ہمیں ایک متبادل رابطہ اور ایک متبادل ذریعے کے طور پر ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ اس میں ہم سب کے لیے مختلف قسم کے اسباق ہیں، ہمارے لیے اس کے اندر میسیجز ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کہ انہیں چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے، انجینئرنگ کی اور سائنس کی اور میڈیکل کی اور آئی ٹی کی دنیا میں ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو تحقیقی صلاحیتیں ہیں ان کو زیر استعمال لانا چاہیے، تاکہ امت مسلمہ جو ہے یا مسلم امہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو ایک اس طرح کے حالات ہیں اس میں یہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکیں، اور اگر کوئی ٹیکنالوجی مسلم کسی ریاست نے بنائی ہے تو دنیا مجبور ہو کہ ہم فلاں مسلم ریاست کی ٹیکنالوجی کو خریدیں گے، اس کو استعمال کریں گے، اور ظاہر ہے مسلم امہ طاقتور ہوگی، مسلم امہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، تو ہم عالمی جو
اجارہ داریاں ہیں اکنامکس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ہمیں نہ صرف ان سے نجات ملے گی بلکہ ہم کم از کم اگر ان کو زیر نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان کا مقابلہ کرنے کی جستجو تو کر سکتے ہیں۔ یہ دور علم کا ہے، یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے، یہ دور دلیل کا ہے، یہ دور حکمت و بصیرت کو استعمال کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو قرآن کی تعلیم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں جو چھپی حکمتیں ہیں اور جو اس کے اندر جو راز ہیں اور ان کو سمجھنے اور معرفت الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔